الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام وعلى سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود مولانا وهو المولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المرتجبين الأجمعين من يومنا إلى آن قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات على محمد معزز سامعین، اس عشرے کی یہ 8ویں مجلس ہے کہ جس میں معتبر سامعین حاضر ہوئے کہ عشرے کی مجلس کو جو ہو رہی ہیں بسلسلے عنوان ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ۔ موضوع بڑا دقیق ہے، فیصلے بڑے حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک ایک فقرہ اس حدیث کا بشارت دے رہا ہے بندہ مومن کو اس وقت کی کہ جو ہدایت کا وقت ہے اور راہ نجات کا وقت ہے۔ حدیث کے پہلو کو ہم دیکھنا اس طریقے سے چاہتے ہیں، اس انداز سے چاہتے ہیں کہ جو کلام جس ذات مقدس پر نازل ہوتا ہے وہ اتنا ہی معتبر مانا جاتا ہے۔ قرآن نے فیصلہ کیا سورہ نجم میں، اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب تم کہہ دو کہ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے اس ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹا نہ میرا رسول کبھی بہکا نہ گمراہ ہوا، یعنی ستارہ بھی ٹوٹ رہا ہے، نبی نہ بھٹک رہا ہے نہ گمراہ ہو رہا ہے۔ پھر کہتا ہے خدا وما ينطق عن الهوى، میرا پیغمبر کبھی بات چیت ہی نہیں کرتا ہے، کلام ہی نہیں کرتا ہے، گفتگو ہی نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر وحی نازل نہ ہو جائے۔ تو ماننا پڑے گا کائنات کے لوگوں کو، کائنات کے انسانوں کو کہ جو پیغمبر بول رہے ہیں وہ خود نہیں بول رہے ہیں، بلکہ یا خدا بلوا رہا ہے یا وحی بلوا رہی ہے۔ اب اگر وحی بولی جا رہی ہے تو وحی کسی عام آدمی کی جانب سے نہیں بھیجی گئی ہے، بلکہ اس ذات ربانی کی طرف سے بھیجی گئی ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، یعنی خدا نے بھیجوائی ہے۔ تو جو خدا کی بھیجی وحی ہے، جو اللہ نے وحی بھیجی ہے، تو کل کائنات کو ماننا پڑے گا کہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے حکم کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ اگر اس کو نہ مانے تو اللہ اسے نہیں مانے گا، اگر اسے نہ مانے تو اللہ اسے رزق نہیں دے گا۔ لیکن اس کا عجب اور عجیب و غریب قسم کا جو ہے طریقہ ہے کہ رحمانیت کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی اس کا سجدہ کرے تب بھی رزق دیتا ہے، نہ کرے تب بھی رزق دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے پیدا کیا ہے تو اگر ان سے خطائیں بھی ہو رہی ہیں تو رازق تو ہم ہی ہے، پالنے والے تو ہم ہی ہے، رب تو ہم ہی ہے، اور ہر کوئی رب نہیں ہے۔ رب تو ایسے نہ جانے کتنے بنے، اور کہنے لگے کہ ہم روٹیاں تمہیں دیں گے تم ہمیں خدا مانو، لیکن خدا نے کہا ہم روٹی نہیں دیں گے، ہم رزق دیں گے۔ رزق میں تمہیں زندگی بھی ملے گی، موت بھی ملے گی۔
ہم تمہیں رزق عطا کریں گے، رزق میں تمہاری حیات بھی ہے، تمہاری موت بھی ہے۔ یہ 4 ویلر میں جو سفر کر رہے ہیں یہ بھی ایک رزق ہے، 2 ویلر سے چلنے والے یہ بھی ایک رزق ہے، کسی کے 4 بیگھہ، کسی کے 1 بیگھہ، کسی کے 5 بیگھہ، یہ بھی ایک رزق ہے۔ کوئی کچے مکان میں رہ رہا ہے، کوئی پکے مکان میں رہ رہا ہے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ کوئی نل کا پانی پی رہا ہے، کوئی فریج کا پانی پی رہا ہے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ کوئی پنکھے جھل جھل کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی جو ہے اے سی میں زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی ایک رزق ہے۔ اللہ نے اپنی بارگاہ سے رزق عطا کیا کائنات کے تمام انسانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ کا کہنا ہے کہ میرا حبیب کبھی کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کے اوپر وحی نہ آ جائے۔ تو اب کائنات کے مسلمانوں کو یہ بات ماننی پڑے گی، یہ جملہ ماننا پڑے گا کہ اب سرکار نے اگر زبان کھولی ہے تو سرکار نے نہیں بلکہ سرکار کی زبان کھلی ہے، اللہ کے وہاں قرآن کھلی ہے۔ سرکار نے اپنی زبان کھول کے لب کشائی کی ہے تو اللہ نے قرآن میں وہ آیت دیکھی ہے کہ کون سی محمد اب آیت پڑھنے والے ہیں، تو اچانک میں فقرہ جاری ہوا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین راہ ہدایت ہے، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ تو یعنی پیغمبر کے لب مبارک سے یہ جو جملہ نکلا ہے، یہ پیغمبر نے جملہ جو عطا کیا ہے، یہ جملہ ان کے زبان سے نکلنے کے بعد ایک حدیث بن گیا۔ جب حدیث بن گیا یہ جملہ تو اب یہ لوگوں میں آ گیا۔ اب لوگوں میں آیا تو کس لیے آیا؟ لوگ مانے، پہچانے، جانے کہ حسین کوئی معمولی ذات نہیں ہے، حسین وہ ذات ہے کہ جس کی محبت کے لیے اللہ بھی انسان پر حکم کر رہا ہے، رسول بھی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ حکم خداوند متعال ہے، کسی ایر غیرے کا نہیں ہے، کسی ایر غیرے کی کہاوت نہیں ہے، کہانی نہیں ہے۔ یہ حکم ہوا کہ اے حبیب تم لب کشائی کرو، تو سرکار نے لب کشائی کی۔ لب کشائی کا انداز کیا ہے؟ کائنات کے مسلمان اپنے ماننے والی چیزوں کو خود مان لیتے ہیں، جس میں قربانی پیش کرنی پڑتی ہے ان کو نہیں قبول کرتے ہیں۔ اسی رسول کے کہنے سے کبھی کسی مسلمان نے فرشتے کو دیکھا؟ کسی بندے نے فرشتے کو دیکھا؟ فرشتے کو نہیں دیکھا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ایک فرشتہ ہے، پوری کائنات مان رہی ہے کہ جبریل ایک فرشتہ ہے۔ رسول نے ارشاد فرمایا جنت نیک عمل کے بعد ملے گی۔ اب ہر ایک ملا، مولوی، قاضی، مفتی سب نمازیں پڑھ پڑھ کے نیک عمل بنا رہے ہیں کہ جنت چاہیے، جنت ملے گی۔ اللہ نے کہا قیامت آئے گی، اللہ کے رسول نے کہا قیامت آئے گی، تمام لوگوں نے مان لیا قیامت آئے گی۔ اللہ نے کہا آدم پہلے نبی ہیں، رسول نے کہا آدم پہلے نبی ہیں، کائنات کے تمام مسلمانوں نے مان لیا کہ آدم پہلے نبی ہیں۔ رسول نے کہا آدم کے ساتھ جو جوڑا خلق کیا گیا اس خاتون کا نام حوا تھا، پوری کائنات مان رہی ہے کہ پہلی خاتون جو پیدا ہوئی اس کا نام حوا تھا۔ رسول نے کہا کہ آدم کے بعد جو وارث بنے وہ شیز بنے، کائنات مانتی رہی۔ رسول نے کہا یعقوب آئے، پوری کائنات مان رہی ہے۔ رسول نے کہا عیسیٰ آئے، پوری کائنات مان رہی ہے۔ رسول کہہ رہے عیسیٰ زمین سے چوتھے آسمان پر گئے، کسی نے جا کر تحقیق کی کہ آسمان پر عیسیٰ بیٹھے ہیں؟ کسی نے تحقیق نہیں کی۔ رسول نے کہا کائنات نے مانا تو بھائی عدالت کریے ہمارے ساتھ۔ اسی رسول کے کہنے کے مطابق آپ 1,24,000 انبیاء کو نبی بھی مان رہے ہیں، رسول بھی مان رہے ہیں، تو پھر اسی رسول کے کہنے سے علی کو ولی کیوں نہیں مان رہے ہو؟ صلوات پڑھے مل جل کر آپ حضرات۔ یہ اگر سونے والی صلوات پڑھنی ہے تو احسان نہ لا دے کوئی بندہ، بیدار ہو کر پڑھیں۔
چاہے جتنی کسی کے تھکاوٹ ہو، لڑائی ہو، تو لاٹھی چلانے میں سب سے آگے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سرکار پر، اہل بیت پر، آل محمد پہ صلوات بھیجنے میں جموعی نہ آئے کہ کوئی سو رہا ہے آنکھیں کھلی، وہ زمانے گئے، بیدار ہو جائیں. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی رسول کے کہنے سے آپ 1,24,000 انبیاء کو ماننے پر اٹل ہیں، ماننے کے لیے تیار ہیں. اس رسول نے اٹھایا بھی، دکھایا بھی، بتایا بھی. اگر اندھے تھے تو سنایا بھی، اندھے تھے تو سنایا بھی، بہرے تھے دکھایا بھی، گونگے تھے دکھایا بھی. دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، بول بھی رہے ہو، مبارک ہو مبارک. آج آپ کل کائنات کے مولا بن گئے تو مبارک پیش کرنے کے بعد جو مبارک پیش کی تھی اس مبارک بات کی ہی لاج رکھ لیتے. پھر کہتے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل کیسے، علی نبیوں سے افضل کیسے. یہ جملہ صرف روایتی نہیں ہے. پاکستان میں مقدمہ درج ہو گیا تھا اس بات پر کہ علی کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں شیعہ، الا رسول خدا سرکار دو عالم کو چھوڑ کے تمام دیگر انبیاء سے علی کو افضل مانتے ہیں. تو یہ ہمارا عقیدہ، ہماری فطرت ہے. ہم علی کو تمام کے تمام انبیاء سے افضل مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے. اب مقدمہ درج کرو حسین علی کے نام پر، بند کروا دو، ہمیں چڑھوا دو سولی. جس طریقے سے اس منبر پر بول رہے ہیں اسی طریقے سے پھانسی لگنے پہ بولیں گے. علی ہیں، علی تھے، علی رہیں گے. کیوں آپ مقدمہ درج کر رہے ہیں؟ کہتے توہین نبی ہے، توہین انبیاء ہے. اگر ہم علی کو افضل بنا دیں گے، کہہ دیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم بنائیں گے کیوں؟ اگر ہم نے علی کے فضائل پڑھ دیے، بیان کر دیے، تو ہم نے توہین انبیاء کر دی. توہین انبیاء کا جرم یہ ہے کہ ہمیں سزا دی جائے گی. وہ اللہ اتنا بڑا بیٹھا ہوا، کافر نماز نہیں پڑھتے، ان پر سزا نہیں کوئی. ہم اگر علی کے فضائل پڑھیں تو ملا کہتا ہے کہ یہ توہین انبیاء ہے. کون سی توہین ہے؟ ہر ایک کتاب میں لکھا ہوا، بیدار ہو کر سنیے گا، ہر ایک کتاب میں لکھا، شیعہ سنی ہر ایک بندہ سنتا ہے، جانتا ہے، بولتا ہے، پڑھتا ہے، تقریروں میں بیان کرتا ہے کہ حضرت آخر الزمان علیہ الصلاۃ والسلام، سرکار حجت جب زمین پر آئیں گے تو جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے. جناب عیسیٰ امام زمانہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز پڑھیں گے. امام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز پڑھیں گے. بیدار ہو جائیں. امام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز پڑھائیں گے. پوتا نماز پڑھا رہا ہے، عیسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہاں پر کوئی توہین نہیں. اگر علی کے فضائل بیان کیے، عیسیٰ نماز پیچھے پڑھیں تو کوئی توہین نہیں. ہم علی کے فضائل پڑھ دیں تو توہین انبیاء ہو گئی. امام کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی توہین ہوتی ہے. اگر توہین ہوتی کسی بندے کی توہین اگر ہے تو خدا کسی کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ کہتا ہر ایک بندہ مسجد میں اپنی اپنی نماز پڑھے. لیکن اس نے اپنی اپنی کو کمتری بتایا، کہا کہ جماعت کے ساتھ پڑھو، جماعت کے ساتھ پڑھو. اگر نماز قبول کروانی ہے تو جب جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے
تو پھر اس میں توہین کیسی نمازیوں کی؟ اور کیا کسی کے فضائل بیان کرنے سے اس سے پہلے نہ جانے کتنے ذاکر یہاں آئے تھے اور آتے رہیں گے؟ کوئی ایسا نہیں کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم مجلسیں نہیں ہوں گی، ہم آئے نہ آئے، اس اذا خانے میں منبر پر کوئی نہ کوئی ذاکر بیٹھے گا۔ تو جو پچھلا ذاکر گزرا ہے اس نے جو چیزیں نہیں پڑھی ہم نے وہ پڑھ دی، تو کیا اس کی توہین ہو گئی؟ بلکہ جو اس کا علم تھا اس نے وہ بیان کیا، جو ہمارا علم ہے ہم وہ بیان کریں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے اگر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی ضروری ہے کہ جو مجلس ہم بیان کریں وہ پوری کی پوری ہر ایک بندے کے ذہن میں برابر بیٹھ جائے؟ جب برابر نہیں بیٹھے گی، ذہن میں نہیں آئے گی، تو اس کے معنی دماغ ایک نہیں ہے۔ ہر انسان کا الگ الگ دماغ، ہر انسان کا الگ الگ سمجھنے کا طریقہ۔ تو جب تمام انسان ایک جیسے نہیں تو تمام رسول ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فوقیت عطا کی ہے، یعنی بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر افضل بنایا ہے۔ تو بدعت کا فتویٰ خدا کی ذات پہ لگاؤ، افضل تو اسی نے بنایا، اب ہم کیوں کہیں کون افضل کون نہیں افضل؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر آپ حضرات۔ ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے کچھ رسولوں کو فوقیت عطا کی ہے، منزلت عطا کی ہے، معراج عطا کی ہے۔ یوں کہا جائے کسی نبی کو معراج نہیں ہوئی، کسی نبی کو نہیں ہوئی، لیکن ہمارے نبی کو معراج ہوئی، تو اس کے معنی دوسرے نبی جو تھے ان کی انسلٹ ہو گئی۔ کون سی عقل سے آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم اس لائق تھے کہ وہ خلیل اللہ بنائے جائیں، بنائے گئے۔ عیسیٰ اس لائق تھے کہ وہ روح اللہ بنائے جائیں، بنائے گئے۔ سرکار اس لائق ہیں کہ وہ حبیب اللہ بنائے جائیں، تو پھر علی بھی اس لائق ہیں کہ وہ ولی اللہ بنائے جائیں۔ اب اگر اس میں کسی کی انسلٹ ہو رہی ہے تو اپنے اعمال درست رکھے۔ ہم نے نہیں کہا کوئی اپنا اعمال نامہ خراب کرے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، 3 خلیفہ۔ اب ان تینوں خلیفہ سے ہم پوچھیں کہ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کبھی آپ نے یہ کہا کہ ہم علی سے افضل؟ میری جان قربان ہو جائے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، نہ انہوں نے کبھی کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ جب ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں خلیفوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہم علی سے افضل، تو پھر تم ان کے نعرے لگا کر ان کو افضل کیوں بتا رہے ہو؟ کیا یہ علی کی توہین نہیں ہے؟ اب مقدمہ چلے گا تمہارے اوپر، تم نے اللہ کے رسول کے جانشین کی توہین کی ہے، اب مقدمہ چلے گا تمہارے اوپر، اور اس مقدمے کے جج بنیں گے ہم۔ وکیل بیٹھیں گے، سامعین، جتنے سامعین ہیں سارے وکیل ہوں گے، فیصلہ ہوگا یہاں پر۔ جب ان تینوں خلیفاؤں نے نہیں کہا کہ ہم علی سے افضل، قسم خدا کی ہم تو کہتے ہیں کسی تاریخ میں یہ مل جائے کہ انہوں نے کہا ہو تو اور بات بن جائے، لطف آ جائے، مسئلہ حل ہو جائے۔ سرکار خود کہتے ہیں کبھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو علی کے جیسا نہیں کہا۔ اس کی وجہ تھی، بہت بڑی وجہ تھی۔ اگر یہ اپنے آپ کو علی کے جیسا کہتے تو خیبر میں علی کو خود جو ہے رسول نہ بھیجتے، بلکہ کہتے بہت مقابلہ کرنے آئے ہو نا کہ ہم علی کے جیسے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بھیجتے؟ رسول دیتے تلوار اور کہتے جاؤ خیبر فتح کر کے آؤ، خیبر فتح کر کے آؤ۔ لیکن قسم خدا کی کبھی ان لوگوں نے، ایک صلوات پڑھے بر محمد،
کبھی ان لوگوں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ہم جو علی سے افضل ہیں۔ پڑھنے کا تو موضوع بہت ہے، لیکن جب لوگ سو ہی رہے ہیں اور سننے نہیں چاہ رہے ہیں تو بس کافی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کر آپ حضرات۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کی توہین کی جائے، لیکن اگر کسی کی توہین ہو جائے، اپنے آپ سے ہو جائے، تو اس میں کیا کیا جائے؟ ہم ذکر کرتے ہیں شیطان کا، پریشانی ہے آپ کو۔ کیا آپ کے بزرگ شیطان تھے یا ان کی عادتیں ان میں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو بصد شوق آپ مانیں کہ آپ کی توہین ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ حرکات و سکنات ان میں نہیں پائے جاتے تھے تو جبراً آپ اس میں جو ہے انہیں ڈھکیل رہے ہیں کہ یہ عادات تھے، وہ عادات تھے۔ کسی نے بنایا سلام یا نبی سلام علیکہ، آپ نے اس میں بنا دیا یا عمر سلام علیکہ یا ابو بکر سلام علیکہ۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے، صبر کرو، جو جیسا بنانا ہے بنا لو، کسی کے اوپر پابندی نہیں۔ یہ تو ڈیموکریٹک کا جو ہے ملک ہے، یہاں پر ہر ایک بندے کو آزادی ہے، جو جیسا کہنا چاہتا ہے، جو جیسا پڑھنا چاہتا ہر ایک پڑھے، کوئی کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا رہا ہے۔ لیکن حقیقتاً مجمع میں نہ کہنا، کیونکہ مجمع میں سب ان پڑھ و گنوار و جاہل نہیں ہے۔ اب ہم سے زیادہ ہمارے مذہب کی ہندوؤں کو فکر ہے، وہ ریسرچ کیے بیٹھے ہیں قرآن کس کے اوپر نازل ہوا تھا، کتنے دن میں نازل ہوا تھا۔ تو علی نبی کا مقابلہ کر لو، علی کے مقابلے میں نہ آنا، کیونکہ جو مسلمان ہو رہے ہیں باہر ملکوں میں، وہ قرآن پڑھ پڑھ کے نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ قرآن والے مسلمان اور کہے جاتے ہیں، بلکہ جو مسلمان ہو رہا ہے وہ نہج البلاغہ پڑھ کے ہو رہا ہے، اور جو نہج البلاغہ پڑھ رہا ہے وہ علی کے فضائل بھی پڑھ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ علی کے فضائل کو اپنے ان سے ملا دو تاکہ مار بھی کھا جاؤ، فضائل ہی رہیں، مصائب آپ کے لیے آ جائیں۔ تو غور و فکر کی بات ہے، انسان کو بیدار ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ کس کی شان میں کون سا جملہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اسی دین کو سمجھانے کے لیے۔ جب آج کل یہ نوبت آئی ہوئی ہے تو 1400 سال پہلے انسان کی فکر کہاں پر ہوگی، کن جگہوں پر انسان ہوں گے، کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہوگا۔ پتہ چل رہا ہے کربلا کے واقعے سے کہ کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو باقی رکھا انہوں نے۔ اس کے معنی وہ انسان نما حیوان تھے، نام ان کا انسانوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن ان کے کردار شیطانوں سے ملتے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کے اولادیں ہیں یا نہیں ہیں۔ صاحب اولاد ایسا کوئی ظلم ہی نہیں کرے گا کسی کے اوپر۔ ہم آپ کسی کے تماچے مارنے سے پہلے ہم سوچیں گے کہ یار ہمارے بھی بچی ہے، ہماری بھی اولاد ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہماری بچی کو مارے تو جو صاحب اولاد ہوگا اسے فکر ہوگی کہ کس کی اولاد کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ عام آدمی کے ساتھ ہم ایسا تصور نہیں کریں گے، لیکن وہاں پر کربلا کے میدان میں انوار خمسہ کی اولاد، چراغ زہرا کو اس طریقے سے کائنات کے مسلمانوں نے بجھایا ہے جیسے کہ وہ کبھی روشن ہی نہیں ہوا تھا۔ امام ایسے نہیں کہتے انا قتیل العبرہ، مجھے رلا رلا کر جو ہے قتل کیا گیا۔ بس اب ایام ازا کل کی شب آپ کے لیے رونے کے لیے ہے، جیسا غم منا پائیں، جیسا ماتم کر سکے، جیسے اشک بہا پائیں، اشکوں کا نذرانہ پیش کر لیں، وہ آپ کی قسمت۔ تمام بیویوں کو دیکھتے ہوئے روایت کہتی ہے جناب سکینہ اپنے پدر بزرگوار سے کس قدر محبت کرتی تھی، ہر ایک بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک کمسن بچی اپنے باپ سے جب جدا ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی قیامت کی جو گھڑی آتی ہے وہ پہلی رات ہوتی ہے، لیکن وائے ہو
ایسے مسلمانوں پر کہ اس رات کو بھی سکون نہیں حاصل کرنے دیا. شہادت عظمیٰ گزر گئی، تمام شہداء شہید کر دیے گئے. روایت کہتی ہے خیام حسینی میں آگ لگائی گئی، ظلم کے شعلے روشن ہیں، بیویوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بچی کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ بچی کربلا کی جانب دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے. میں نے سوچا کہ اس کے دامن کی آگ بجھا دوں. اس بچی نے کہا میرے قریب نہ آنا، میں چھوٹی زہرا ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں چھوٹی سیدہ ہوں. راوی کہتا ہے کہ میں تم پر ظلم کرنے نہیں آ رہا ہوں بلکہ دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. لیکن وہ بچی نہ رکی، وہ کربلا کے میدان میں جا کر اس مقام پر پہنچی کہ جہاں پر ایک لاشا تھا لیکن اس میں سر نہیں تھا. اس لاشے کے قریب یہ بچی جاتی ہے اور بچی جا کر اس لاشے کے سینے سے لپٹ جاتی ہے اور رونا شروع کرتی ہے، مصائب پڑھنا شروع کرتی ہے. اتنی دیر میں خیمے میں ایک آواز بلند ہوئی کہ سید سجاد خیمے سے باہر نکلو، خیمے میں آگ لگی ہے، سکینہ مل نہیں رہی ہے. کہاں گئی ہے سکینہ؟ سکینہ کو تلاش کرتے کرتے زینب جب کربلا کے میدان میں آ کر پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک بے سر کا لاشا ہے کہ جس سے سکینہ لپٹی ہوئی ہے. سکینہ کو آغوش میں لیا. زینب نے ایک جملہ کہا بیٹی ذرا یہ بتا تو نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے پدر کا سینہ ہے؟ او پھوپھی میں اتنی بھی نادان نہیں، میں پوری زندگی سے اسی سینے پہ سوتی چلی آ رہی تھی اور مجھے میرے پدر کے سینے کی خوشبو یاد ہے. اور اتنا کہنا تھا کہ زینب نے سکینہ کو کلیجے سے لگایا اور کہا سکینہ خیمے کی جانب چلو. ارے خیمے ہمارے جلا دیے گئے ہیں. ہاں خیام حسینی میں آگ لگی. سید سجاد کو خیمے سے باہر نکالا تو کیا دیکھا امام نے؟ وقت کے امام نے دیکھا کہ نوکے نیزہ پہ مظلوم کا سر بلند ہے اور کہنے لگے پھوپھی کیا میرے بابا قتل کر دیے گئے؟ زینب نے کہا کربلا میں سیدہ کا گھر لٹ گیا، بیٹیاں پابند رسل ہو جائے گی. حسین شہید کر دیے گئے، عباس کے بازو قلم کر دیے گئے.